بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے. حضرت بلال سے کہا جاتا کہ کہو یہ وہی صورت تھی جو لنچنگ آج کی جاتی ہے. جس طرح مسلمانوں کے ساتھ آج اس ملک میں لنچنگ ہوتی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ عہد نبوی میں پیش آئی ہے, اس سے پہلے بھی پیش آئی ہے, اسوہ اسی زندگی میں ہے. ہم معلوم کریں کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں. حضرت بلال کی جب لنچنگ کی گئی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا احد احد, انہوں نے کہا احد احد. جس طرح آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کہو جے شری رام, اسی طریقے سے حضرت بلال کو کہا گیا کہ لات و عزا کی بڑائی بیان کرو. وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر, احد احد احد, ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللہ نے یہ اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ ہم طاغوت کے کافر ہیں اور ہم ایک اللہ کے مومن ہیں. ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہر طاغوت کا انکار کرتے ہیں, ہر طاغوتی نظام کا انکار کرتے ہیں. ہم اس نظام کے قائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ذمہ داری تمام امت مسلمہ کو دی گئی کہ کنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم وہ قوم ہو, وہ امت ہو جو سب سے بہترین امت ہو, سب سے اعلیٰ و افضل امت ہو. کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکیوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو. وتؤمنون باللہ, اور تم وہ امت ہو جو ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تمام انسانیت کو گمراہی سے نکالنا ہے, تمام انسانیت کو شرک و بت پرستی سے نکالنا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنی خواہشات پر عمل کرنا نہیں ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو بنانا, گھر بنگلے بنانا, گاڑی خریدنا اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے رہنا, یہ مقصد اصلی نہیں ہے. جائز طریقے سے اللہ دے دے تو نور علی نور, لیکن اگر اللہ نے ان چیزوں سے محروم رکھا ہے تو اسے حقیقی محرومی نہیں سمجھنا ہے, چونکہ حقیقی محرومی تو وہ ہے جو ایمان سے محروم